الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں آیات قرآن کا جائزہ بحمد اللہ تعالی ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کی ابتدائی 5 آیات کے اندر، سورہ حجرات کی 5 ابتدائی آیات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جس امر کو خصوصی اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ عظمت بارگاہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی حکمت بھی یہی بیان فرمائی کہ جتنا تمہارے قلب و روح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور احترام زیادہ ہوگا اتنا ہی ان کی شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ویسے بھی ایک مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کہ وہ اپنے آقا کے ارشاد پر چلے۔ دراصل نظم زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بہترین ایک پیمانہ دیا ہے رسالت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا پہلے انبیاء علیہ السلام ہوں، دراصل ان کے اخلاق عالیہ کو ہی زندگی کا نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے یہ ہماری ذات کے لیے تو مفید ہے ہی صحیح، لیکن اس کے مؤثرات جو ہیں، اس کے فوائد جو ہیں یہ پورے معاشرے کے اندر ہیں، پوری امت کے اندر ہیں، پوری انسانیت کے اندر ہیں۔ اور اس لیے آج تک اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء علیہ السلام کی حرمت کردار کا تقدس بیان فرمایا ہے اور اس کی حرمت کو ملحوظ رکھا ہے، ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان حرمت مآب کرداروں کو دین بنایا ہے اور اسی کو شریعت کا میزان قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں یا اخلاق جو ہیں وہ خود سے اپنی تراش خراج کے تصور میں نہیں، وہ وحی الہی کے نور میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے رویوں کے تقدس کی حرمت اور حرمت کی حفاظت فرماتا ہے، اور جہاں کہیں بھی ان کے رویے زد میں لانے کے لیے کچھ لوگ اپنی بدحواسی کا شکار ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو، اس پیغمبر علیہ السلام کی ذات والا صفات کو اللہ نے نمونہ عمل کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے اور اپنا اعتماد بنا کر بیان پیش کرنا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ بات آپ کی نظر کر رہا ہوں،
نبوت ایک دعویٰ ہے، اعزاز ہے، ایک ٹائٹل ہے، ایک تشخص ہے، ایک منصب ہے۔ چونکہ عام آدمیوں سے یہ مختلف ہے، عام مناصب سے مختلف ہے، مرتبے میں عظمت والا ہے، تو جو لوگ اخلاق اور کردار سے عاری قسم کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ مزاحم ہوتے ہیں صاحب کردار کے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے، زندگی کا چلن ہے انسان کا، اور یہ انسان کا خود تراشیدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صاحب اخلاق اور بد اخلاق کے رویوں کے جس وقت منصف مزاج آنکھ جائزہ لیتی ہے تو اس وقت منصف مزاج جو آنکھ ہے وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ صاحب اخلاق کا طرز زندگی جو ہے یہ محترم ہے، نہ کہ کسی بد اخلاق کا طرز زندگی محترم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کی تربیت کے لیے اپنی جناب سے اہتمام فرمایا ہے اور ان کو وحی کے نور سے وابستہ کر دیا ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات کی جو شرائع ہیں ہر ایک کا اپنا حسن ہے، حالات کے تقاضے کے مطابق۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا بھی اپنا ایک حسن ہے، لیکن آپ کی تعلیمات میں ایک امتیاز ہے باقی تعلیمات سے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے بعد چونکہ پیغمبر نہیں، رسالت نہیں، نبوت نہیں، اس لیے آپ کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یونیورسل سٹیٹس عطا کر فرمایا ہے، آفاقی اور کائناتی حرمت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک یہ اعمال، یہ افعال، یہ اخلاق، یہ سیرت ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے، ہر طرز میں اور زندگی کے ہر دور میں ہر اعتبار سے نور بیچ رہے گی، نور عطا کرتی رہے گی۔ اور آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے اس ماڈرن دور کے اندر بھی، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیرت طیبہ پریکٹس نہیں کرتے۔ اگر ہم میں سے چند لوگ، چند فیصد بھی اس سیرت کو پریکٹس کر لیں تو ساری معاشرت نور سے بھر جائے اور منور ہو جائے، اور انسانیت جو ہے وہ انسانی حرمت سے آشنا ہو پائے۔ ہم بحث ضرور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی ذات پر، آپ کے اوصاف پر اور آپ کے کمالات پر، مذاہب کی جوڑ توڑ ضرور ہے۔ کاش ہم اس سے ہٹ کر، جو ہمارا مدعا نہیں، مقصد نہیں، نہ ہمارے وہ ذمے ہے کہ تم ترازو ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤ اور حرمت نبوت کو پامائش کرتے رہو اور اپنی فکر کی بنیاد پر یہ تراش خراش کرتے رہو، یہ نہ ہمارا منصب ہے، نہ ہم اس کے اہل ہیں۔ ٹھیک؟ لیکن انبیاء علیہ السلام جس وقت آئے اور مد مقابل وہ لوگ آئے جن کے رویوں میں رعونت تھی اور ان کے رویے قابل نفرت تھے، انسانی اقدار کے بالکل خلاف تھے، انسانی حرمت کی بالکل تذلیل تھی، تو انبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات کی زندگی کا اپنا ایک طور طریقہ، پھر اس پر جب انہوں نے الوہی نظام کے مطابق وحی کی روشنی میں اپنے اپنے ادیان کو پیش کیا، دین دیا، تو وہ قوتیں، طاغوتی قوتیں، وہ سرگرم عمل ہو گئیں کہ یہ ایک شخص ایسے بات کر رہا ہے، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہماری اقدار، مذہبی روایات، کسی کی بت پرستی کی تھی، کسی کی جناب سورج پرستی کی تھی، کسی کچھ، چونکہ بت پرستی، سورج پرستی، ستارہ پرستی، توہم پرستی یا کیا کچھ پرستی جو ہے، یہ نتائج میں کوئی مفید نہیں ہیں اور انسانی اخلاق پر بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ انسان کی جہالت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت اشرف المخلوقات ہو کے مٹی کے پتلے کے سامنے سرنگوں ہیں۔ بھائی وہ پتلا اپنی ذاتی حیثیت سے کیا ہے؟ خود تراشا ہے اور خود خدا بنایا، یعنی اس کو خدای حیثیت دینا یہ کتنی بڑی حماقت ہے اور جہالت ہے۔ یہ میں ایز اے مسلم اسکالر نہیں کہہ رہا،
ایک عام فہم آدمی کی صورت میں یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ یار آج دیکھا جائے شعور و آگہی کے زمانے میں ایک پتلا گھڑ کے رکھا جائے اور اس کے پیچھے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، اور وہ خود حرکت نہیں کر سکتا، نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے کوئی طرز عمل دے سکتا ہے، وہ بت ہے، کھڑا ہے اور میں اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو یہ میری جہالت ہے، جس کو یعنی جس کی تراش خراش میرا ذہن کرتا ہے یا میں کرتا ہوں، میرا ہاتھ کرتا ہے، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے امن خلق السماوات والارض االہ مع اللہ، جس نے اپنے امر کون کی فیض سے، امر کون کے حکم سے آسمان کی کائنات کو وجود بخشا، زمین کی حقیقتوں کو وجود بخشا، جو اتنی بڑی ذات ہے جس کے کاف اور نون کے حرف مل جائیں تو کائنات وجود میں آتی ہے۔ تو بھائی پھر ربوبیت کا دعویٰ بھی اسے اچھا لگتا ہے، اسی کے لیے موزوں ہے، الوہیت کا دعویٰ بھی اسی کے لیے موزوں ہے۔ یہ جو خود بے جان ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تاہم دراصل جنگ رویوں کی ہے۔ صاحب اخلاق کے سامنے بد اخلاق کا آنا یہ مذہب کے تصور میں نہیں، مذہب کو بطور شیلٹر استعمال کیا گیا ہے ہر زمانے میں، خواہ وہ دور جاہلیت ہے یا اس سے پہلے کا دور ہے، ایسی کچھ بھی نہیں۔ مثلا بنی اسرائیل جو بچھڑا پوج رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بچھڑا کیا ہے؟ وہ گائے بچھڑا دیتی ہے، اور وہ بچھڑا کیا دے سکتا ہے؟ وہ کون سا طرز زندگی ہے جو بچھڑا دے سکتا ہے؟ وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس کے وجود سے ظہور پذیر ہوتی ہے؟ کچھ چیز نہیں۔ تو جب ہم غور و فکر کی دنیا میں اتر کے یہ غور کرتے ہیں نا، کوئی انسان مسلمان ہو یا نہ ہو غور کر لے گا نا حقیقتوں کے سامنے، تو پھر وہ اپنی عقل پر روئے گا کہ یار میں نے اس چیز کو مان لیا ہے جس چیز کی اپنی حقیقت، جو میرا محتاج ہے، یعنی حرکت کرنے میں بھی میرا محتاج ہے۔ بچھڑا ہے، اگر اس کو میں چارہ نہ ڈالوں، ہاں جی، تو وہ بھوکا مر جائے گا، پانی نہ دوں تو پیاسا مر جائے گا، ہاں جی۔ ایسے ہی یہ بت ہیں جس کی تراش خراش میں خود کرتا ہوں، اس کی شکل و صورت بھی خود بناتا ہوں، اور بنا کر سامنے رکھ کر اسے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی صاحب شعور اس پر غور و فکر کرے اور بتائے اس کے پیچھے علمی قوت کیا ہے، اخلاقی قوت کیا ہے، روحانی قوت کیا ہے، یہ کہاں تک فائدہ دے سکتا ہے۔ تو جو حقیقت خود حقیقت نہیں رکھتی، وہ میری حقیقت سے کیسے آشنا ہے؟ میری حقیقت سے وہی ذات آشنا ہے جس نے مجھے حقیقت بنایا ہے۔ تو جس وقت انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ نے اپنا اخلاق دیا، کردار دیا، تو لوگ مزاحم ہوئے اور انہوں نے اس اخلاق اور کردار کو ایک دینی نظم کے تحت بیان فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کی عظمت کے تحت، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں اور اقتدار چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں، تو بہانے بنائے۔ لیکن چونکہ پیغمبری فطرت کے اندر اس طرح کا کوئی تصور ہی موجود نہیں، امکان ہی موجود کوئی نہیں ہے کہ اس کے خیال میں یہ چیز ہو کہ میں برسر اقتدار آ جاؤں یا اس سے مال کماؤں۔ ان کی فطرت میں تو وحی الہی کا نور ہوتا ہے، اور وحی الہی کی طاقت اتنی ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کو اونچ نیچ کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، حفاظت کرتی ہے یہ وحی۔ ان کو عصمت کا نور دیا جاتا ہے، ان کی طبع اور فطرت کے اندر اتنا کمال ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کے پہرے میں ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کے اس دعوے پر، اس عظمت پر لوگوں نے دلائل مانگنا شروع کر دیے، معجزات مانگنا شروع کر دیے، طرح طرح کے دیو مالائی باتوں کا تقاضا کیا، ما فوق الفطر چیزوں کا تقاضا کیا، معجزات طلب کیے، یہ ہوتے رہے۔ ہر نبی اپنا اپنا معجزہ دیتا رہا۔ کسی قوم نے کہا کہ ہمیں اس پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، وہ اونٹنی اسی وقت بچہ دے، پھر یہ ہو پھر وہ ہو۔
تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار عالم ان کا ایمان یہاں اٹکا ہوا ہے، اگر یہ ہو جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ قدرت نے وہ کر کے دکھایا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جو اس طرح کے مطالبات کیے جاتے ہیں، یہ شعبدباز قسم کے لوگوں کی معاملات ہیں۔ یہ دانشور لوگ یا انسانی حرمت رکھنے والوں کے یہ مطالبات نہیں ہوتے ہیں۔ جس نے بہانہ بنانا ہوتا ہے حقیقت کے انکار کا، اس طرح یہ طرح بہانے تراش لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ بڑی اہم بات زیر غور آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھوں میں کنکر لے کر، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تو نبی ہے تو بتا یہ کیا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا تو وہ تو تجھے بھی پتہ ہے یہ کیا ہے، تو پھر تیرا اور میرا فرق کیا ہے؟ تیرا اور میرا فرق یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، البتہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو اس مٹھی میں سے جو کنکر تھے وہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا یہ ڈیمانڈڈ معجزہ تھا، مان جاتا، یقین کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن من پلیت تھا، اس نے کنکر پھینک کے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ بہانے بازی سے کام لیتے ہیں، اور حقیقت کو تسلیم نہ کرنے کی انہوں نے ٹھان لی ہوتی ہے، اور ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ بڑی سے بڑی حقیقت کسی کے سامنے پیش کر دو، اور اگر کسی کے مفادات زد میں ہیں تو وہ حقیقت ٹھکرا دے گا، مفادات کو حاصل ضرور کرے گا۔ یہ خباثت ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ انانیت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ پھر جی ہم نہیں مانتے، بھئی کیسے مانو گے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ایک جوائنٹ سیشن ہوا کفار مکہ کا۔ اس سیشن میں طے کیا گیا کہ ہم ایسا مطالبہ کریں کہ جس سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جائے اور وہ بھاگ جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہمیں ہر روز اخلاق کا درس دیتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ ایسے اخلاق۔ جن لوگوں نے بھی حقیقت کا انکار کیا ہے وہ صرف اپنی بد اتواری، بد اخلاقی کے رسیا تھے، اور ظلم کرنا ان کا شوق تھا۔ وہ اپنے مظالم سے باز نہیں آنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی کسی نے بتوں کو شیلٹر بنایا، کبھی کسی نے کچھ عقیدہ، کبھی کچھ یہ بہانے تراشتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی سادہ سی بات ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، یہ کسی کی تصدیق پر مبنی نہیں ہے، یہ خود ایک حقیقت ہے۔ کسی کے کہنے پر یہ حقیقت نہیں بنی، یا کسی کے سمجھانے پر۔ لیکن اگر کوئی اسے تسلیم کرے تو بھلائی اس کی ہے، اس کو کیا ہے کوئی مانے نہ مانے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اس لا الہ الا اللہ کہنے اور یقین کرنے کی جو برکات ہیں وہ اس دنیا میں بھی بندے کو بھر دیتی ہیں اپنے نور سے، قبر میں بھی بھر دیتی ہیں، اور آخرت کے اندر بھی بھر دیتی ہیں۔ تاہم یہ کفار مکہ اپنی اس سازش کے تحت آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کیجئے کہ ہمارے چند مطالبات ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں، اگر آپ مان لو اور ان کو پورا کر دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجیحات میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ کی مخلوق جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ یہ آپ کی نبوی فطرت کی یہ بنیادی ترجیح تھی۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ عرب کی ساری سنگلاخ زمین جو پتھریلی ہے یہ یمن کی طرح نرم اور گداز زمین بن جائے، اس کو حکم کرو کہ یہ ایسا ہو جائے۔ اچھا جی، پھر کہا کہ خود بخود یہاں اس زمین میں اناج اگے، پھر وہ خود بخود پکے، اس کو ہمیں پانی بھی نہ لگانا پڑے، یہ ہل بھی نہ چلانے پڑے، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور پھر وہ جب اناج پک جائے وہ اناج
خود بخود ہمارے گھروں میں، ہمارے بھڑولوں کے اندر، ہمارے جہاں ہم دانے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں جمع ہو جائیں، اور پھر اتنا ذخیرہ ہو جائے زیادہ کہ ہماری ڈیمانڈ سے بھی اس کا حجم زیادہ ہو، بچ جائے، ہم عالمی منڈیوں کے اندر اس کی فروخت کریں، تو یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں آپ عالمی منڈیوں کے جو بھاؤ ہیں وہ بھی بیان کر دیں، اور پھر یہ جو جتنے پہاڑ ہیں نا جی، ان کو الگ کر کے سونے کا بنا کے ہمارے گھروں کو یہ بھر دیا جائے سونے کے پہاڑوں سے، اور جناب والا ہمیشہ ہمیں ضمانت دی جائے کہ ہم کبھی بھی غربت اور مفلسی کا شکار نہیں ہوں گے، ہمیشہ بھرپور رہیں گے دنیا اور دنیا کی دولت سے۔ اس طرح کے مطالبات کرتے رہے غیر فطری۔ اب ان کا ذہن یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں سن کر گھبرا جائیں گے اور بھاگ جائیں گے، لیکن قربان سلام اس ذات پر کہ جس نے ایسے حالات میں بھی مسکرا کر ارشاد فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اور بتاؤ۔ وہ حیران ہو گئے کہ یار اتنی مشکل ترین باتیں جو انہونی ہیں، غیر فطری ہیں، غیر معقول ہیں، یہ بندہ گھبرایا نہیں، ماتھے پر بل نہیں آیا، شکن نہیں آیا، اور جناب والا چہرہ جو ہے مرجھایا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہوئے وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب تبسم فرمایا تم یہ ارادے سے آئے تھے کہ مجھے آزماؤ گے؟ نہیں، تم نہیں آزما سکتے۔ لئن شئت لکان، یہ تو ابھی میں تو ان کو حکم تو بعد میں دوں، حکم دینے سے پہلے اگر میرے من میں بھی یہ بات آ جائے کہ ایسا ہو جائے تو ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے مجھے کمال نبوت بخشا ہے۔ لئن شئت لکان، اگر میرے من میں یہ بات آ جائے، من میں ہی آ جائے، تو میں یہ ہر چیز ایسے ہی ہو جائے گی جیسے تم کہہ رہے ہو۔ لیکن پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اتمام حجت کے بعد جب قومیں بگڑتی ہیں، تم نے ہمیشہ امیر ہونے کی اور مالدار ہونے کی بھی ضمانت مانگی ہے، تو اگر وہ بھی تمہیں مل گئی تو تم خدا کی طرف نہیں لوٹو گے، اور پھر خدا ذوالجلال اپنے انتقام کے جذبے کو سامنے لائیں گے اور تمہیں تہ و بالا کر کے تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ تو میں اس ضمن میں اس لیے خاموش ہوں، اس بنیاد پر خاموش ہوں کہ میں تمہیں تباہی اور بربادی سے بچا رہا ہوں، عذاب کی شدت سے بچا رہا ہوں، عذاب کی نظر ہونے سے بچا رہا ہوں، اس لیے میں خاموش ہوں۔ ورنہ میرے لیے کوئی یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ اس ساری جوڑ توڑ کے لیے میرے من میں صرف اتنا آ جائے کہ یہ ہو جائے تو ہو جائے گا، کیونکہ میں آخر الزماں پیغمبر ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ دوستان محترم، اس طرح کے بھی کوئی مطالبے ہوتے ہیں، انسان کو کرتا ہے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، پھر وفاداریاں بھی بدل لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دوسرے لوگ ہیں۔ تو دوستان محترم، حقائق حقائق ہوتے ہیں، اور حقائق کے پیچھے فکر نہیں ہوتی، دلیل کی قوت ہوتی ہے۔ جائزے نہیں ہوتے بلکہ دلائل کا تقدس ہوتا ہے۔ تو دلیل کی قوت کے سامنے کون ٹھہر سکے؟ پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ چلیں، زمین پر تو آپ کا جادو چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا، چاند توڑ کے دکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ توڑوں؟ تو چاند ٹوٹا، قدموں کو چوم کر جا کر جڑ گیا، اور جس انداز میں اس حقیقت کو اس کے عینی شاہد سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، کائنات کا کوئی شخص اس انداز میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو پھر کبھی موقع پر، کسی موقع پر میں انشاءاللہ ان کی عظمت میں جب میں گفتگو کروں گا تو پھر یہ میں اس اعجاز کو بیان کروں گا۔ اچھا، جب چاند بھی ٹوٹے ہو گیا، اب بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اب اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے کہ پروردگار عالم، اس سے آگے کیا بچ گیا ہے جو مجھے کرنا ہے اپنی ذات کو، اپنی حقیقت کو منوانے کے لیے اور تیری الوہیت کو منوانے کے لیے، اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ تو قربان جائیں اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت کے۔ اب سمجھ آئی کہ سورہ حجرات جو ہے یہ رویوں کی حرمت کا تعین کیوں کر رہی ہے۔
اب سمجھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے دامن میں ایک ایسا معجزہ بھی ہے جسے قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کائنات کی کوئی فکر، کائنات کا کوئی دانشور، کوئی پڑھاکو، کوئی لکھاری چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے، اس معجزے کو ظاہر کرو۔ اے اللہ وہ کیا معجزہ ہے؟ فرمایا ان سے کہو سورہ یونس فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، لوگو مجھ سے اس طرح کے معجزے مانگتے ہو، میری تو ذات بذات خود معجزہ ہے۔ میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس عرصے میں کوئی لمحہ ایسا بیان کر دو، کسی کی نشاندہی کر دو جہاں میری زندگی کے کسی پیمانے میں غیر اخلاقی رویوں کا اظہار ہوا ہو، غیر معقول گفتگو میں نے کی ہو، اور غیر معقول رویے سے میں گزرا ہوں۔ کوئی ایک حرف ایسا بیان کر دو، کوئی زبر زیری بیان کر دو جس سے تم انگلی اٹھا کر نشاندہی کر سکو کہ یہ بات آپ نے غلط کہی، اور یہاں آپ یوں تھے، وہاں تھے، فلاں فلاں فلاں۔ 40 سال کی مقدس زندگی تمہارے سامنے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو وہ کفار مکہ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے کہ بھی ہم کہاں سے ڈی گریڈ کریں، بھی کس چیز کی نشاندہی کریں؟ ساری عمر تو ہم اس ذات والا صفات کو صادق بھی کہتے رہے اور امین بھی کہتے رہے۔ یہ دو وہ خوبیاں ہیں جو نبوت کی دلیل بن گئیں۔ آج بھی یہ امت صادق اور امین بن جائے، یہ دو لفظ ہیں، دو جملے ہیں، حضور کے صدق کی سیرت میں اتر جائیں، حضور کی امانت کی حرمت میں اتر جائیں، تو میرے خیال میں یہ معاشرہ کسی اور جنت کا متقاضی نہیں رہے گا، یہی کائنات اللہ تعالیٰ جنت بنا دیں گے۔ ان دو چیزوں کی کمی ہے۔ آج ہم اہل علم جو ہیں، علماء جو ہیں، میں ان کی بارگاہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم معجزات بھی بیان کرتے ہیں، کمالات بھی بیان کرتے ہیں، اخلاقیات بھی بیان کرتے ہیں، ہر ایک چیز۔ پھر ہمارے مذاہب کے اپنے تصورات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری زد میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبوت جو ہے کس کے زد میں ہے؟ مولاناؤں کے زد میں ہے۔ اس لیے ہر ایک نے نبوت کا اپنا ٹائٹل جو ہے مشخص کیا ہوا ہے، کسی کے سامنے، کسی کے نزدیک یہ نبی یہ ہوتا ہے، کسی کے نزدیک وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ اب نفس نبوت پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ اگر ہم نفس نبوت پر اعتماد کریں تو یقیناً ہماری بحث ہی ختم ہو جائے، کیونکہ نفس نبوت ایک زندہ کردار کا نام ہے، پاکیزہ سیرت کا نام ہے، حرمت مآب، تقدس مآب رویوں کا نام ہے۔ نبوت کسی کاغذ پر لکھا ہوا یہ پیمانہ نہیں ہے، تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایک ایسا نور ہے جو زندگی کے ہر طرز کو اس حرمت میں ڈال دیتا ہے کہ جہاں حرمتیں بھی سلام کرتی ہیں۔ آئیے علماء بحث و تمیز کی دنیا سے گزر کر اطاعت شعری کی عظمت میں آئیں اور امت کو انہی چیزوں سے آشنا کریں، تو پھر نتائج حاصل ہوں گے۔ جب ہم نے نبوت پر بھی ہم نے فرقے بنانے ہیں، پھر آگے بھی فرقے بنانے ہیں، پہلے بھی فرقے موجود ہیں، تو امت کدھر جائے؟ امت کا کیا قصور ہے؟ امت نے آپ کا کیا گوایا ہے؟ کیا آپ کی سیوا نہیں کرتی امت آپ کو پیسے نہیں دیتی، نذرانہ نہیں دیتی، عزت نہیں دیتی، آپ کی مشکور نہیں ہے؟ کیا کچھ نہیں دیا امت نے، اور آپ کیا دے رہے ہیں امت کو؟ فرقے، تفرقہ، تعصب، حسد، جلن، گھڑا ہوا مذہب، تراشی ہوئی فکر۔ خوش کرو، خدا سے ڈر جاؤ، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو کہ نبوت کی یہ تشریح کرتے رہے تم؟ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ نبوت پر جتنے بھی دلائل قائم کیے گئے چیلنج ہو گئے۔ چاند توڑا چیلنج ہوا، سورج موڑا چیلنج ہوا، کنکروں نے کلمہ پڑھا چیلنج ہوا، جتنے بھی اجازات تھے سارے چیلنج کر دیے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وہ مقدس عنوان اور معجزہ تھا جسے آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اپنا تو کیا غیر بھی نہیں چیلنج کر سکا۔ اس لیے اس سیرت کے اندر حرمت کردار تھی، پاکیزہ طرز زندگی تھی جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو خدا ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی
انہی رویوں کو سامنے رکھ کر تراش خراش کی ہے انسان کے کردار کی کہ بھائی اگر تم رویوں کی حرمت میں سیرت نبوی کو روشنی بناؤ گے تو پھر تمہیں ٹائٹل ملے گا، مومن ہونے کا ٹائٹل ملے گا، اور مغفرت عظیم کا ٹائٹل ملے گا، اور عظیم تشخص کا ٹائٹل ملے گا۔ اس دنیا میں بھی تمہاری عزت و عظمت ہوگی، اور تہ خاک بھی تمہاری عزت اور عظمت ہوگی، اور عالم قیامت کے اندر بھی تمہاری عزت اور تکریم ہوگی۔ اور اگر تم نے وہ رویے اختیار کیے جس کو نہ خدا پسند کرتا ہے، نہ انسانی معاشرہ پسند کرتا ہے، اور نہ ہی کائنات کی کوئی حقیقت اسے پسند کرتی ہے، بلکہ وہ نتائج اس کے بھیانک ہیں، خطرناک ہیں، وہ رویے اختیار کرو گے تو شیطانی یہ رویے ہیں، یہ رحمانی رویے نہیں، لہذا تم پھر شیطان ہی کے سپرد ہو، اور شیطان ہی تمہیں سب کچھ دے گا۔ اور شیطان تو اس دن سب سے بڑا جو مایوس ہے اس دن ہوگا، وہ شیطان ہوگا۔ تو شیطان کے رویوں کو، شیطانی رویوں کو اپنانے والا اسی طرح مایوس ہوگا جس طرح اس کا شیطان جو ہے وہ مایوس ہے۔ تو یہ سورہ مقدسہ صرف رویوں کی تشکیل، رویوں کی تکمیل، رویوں کی حرمت کے لیے نازل ہوئی، اور ان کی پہلی اکائی جو ہے وہ ذات محمد کا احترام اور ان کی بارگاہ عظمت کے آداب، تقدس اور ان کے وقار کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اس لیے خدا ذوالجلال نے یہ 5 آیتیں اس تصور میں بیان فرمائی، اور یہاں تک ارشاد فرما دیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ کچھ لوگ آئے دین سیکھنے، لیکن چونکہ سادہ لوگ تھے، پینڈو تھے، دیہاتی تھے، جاہل تھے، انہوں نے باہر سے آ کر آوازیں دینے لگ گئے، اے محمد باہر آؤ، ہمیں دین سکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کو بھی برداشت نہیں فرمایا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان کی تو مت ماری ہوئی ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ میرا محبوب ہے اور عام فرما ہے، اور یہ اپنی مستی میں آوازیں دے رہے ہیں، یہ بے عقل ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں۔ ینادونک من وراء الحجرات، یہ حجروں کے باہر سے پکار رہے ہیں۔ ولو انہم صبروا، کاش، یہ اللہ فرماتے ہیں کاش یہ رک جاتے ہیں، حتیٰ تخرج، حتیٰ کہ آپ اپنی مرضی سے بیدار ہوتے، اپنی نبوی شان سے باہر تشریف لاتے، لکان خیر لہم، پھر یہ آپ سے سوال کرتے تو ان کے لیے یہ بہتر تھا، بھلائی تھی۔ واللہ غفور الرحیم، چلو اللہ پھر بھی معاف فرمانے والا ہے۔ آئے تو ایک درست اندازے میں ہیں، لیکن انہیں بارگاہ نبوت کے آداب سے آشنا کر دیا جائے۔ اس واسطے یہ جس بھی مرضی قبیلے سے ہوں، جتنی بھی مرضی شوکت کے لوگ ہوں، شان و شوکت کے لوگ ہوں، کوئی بھی صورت ہو، لیکن سر دست انہیں نہیں پتہ کہ نبوت ایک منصب ہے، احترام ہے، تقدس ہے، شرافت ہے، عظمت ہے، وقار ہے۔ یہ کس بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ اپنی سادہ لوہی میں ایسا کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی برداشت نہیں۔ تو اب طے یہ ہوا کہ سورہ مقدسہ کی جو آیات ہیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ انسان اپنے تقدس میں، اپنی حرمت میں، اپنے وقار میں، اپنی شخصیت میں، اپنی حمیت میں جتنا مرضی بلند ہو جائے، اور اگر اس کے دامن میں بارگاہ نبوت کے آداب نہیں ہیں، اس کی آواز ادب والی نہیں، اس کے سانس ادب والے نہیں، اور اس کی طرز ادا میں ادب نہیں ہے، اور طرز وفا میں ادب نہیں ہے، طرز محبت میں ادب نہیں ہے، اور طرز وفا میں ادب نہیں ہے، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ خواہ کسی کے دامن میں آسمانوں سے بھی زیادہ بلند اپنا اعمال ہوں، اور زمینوں کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہرائی والے اعمال ہوں، بڑے مقدس اعمال ہوں، بڑی حرمت مآب شخصیت ہو، ادب بارگاہ نبوت سے اگر وہ آشنا نہیں تو اس کی کوئی بھی حقیقت کسی کھاتے کے نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس تصور میں جس چیز کو بیان فرمایا ہے، اور اہمیت کے ساتھ اور بڑے زوردار الفاظ میں، تو وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ادب مصطفیٰ سیکھو۔ حیرت ہے مجھے کبھی کبھی اس وقت کا جو گرمایا ہوا ماحول ہے مذہبی، اس پر مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ آیتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے یقین بھی ہو، پھر ہمارے ماحول کے اندر جو ہے، خاص کر اہل سنت بریلوی علماء کے ماحول کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا جو نقشہ
تصویر کی خاکے کی صورت میں ہوتا ہے، ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں اور یہاں ماتھے پر لگا لیتے ہیں۔ ہاں لگائیں، بڑی اچھی بات ہے، چومتے ہیں، ہاں چومیں، مگر کس بنیاد پر ایسا ہے کہ یار اس کی کمیت، اس فوٹو کی کمیت اور کیفیت جو ہے وہ نقش نالین مقدس کے ترے ہے، یہ وہ تو ہے ہی نہیں، اس کی تصویر ہے۔ جب یار تصویر کا، نقش نالین کا یہ احترام ہے تو ہم نے حضور کے والدین کو کتنا احترام دیا ہے۔ میں اپنے مکتبہ فکر کے احباب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نالین کہاں اور والدین کہاں۔ ہم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں حرمت والدین پر، کتنی برکات بیان کی ہیں حرمت والدین کی، والدین مصطفیٰ کی۔ نالین کی حرمت پر، برکات پر تو کتابیں بھی ہیں، مذہب بھی ہے، مسلک بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو اس حد سے بھی آگے چلے گئے، وہ فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نال پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آئیے میرا آپ سے سوال ہے سچ ٹی وی کی سکرین سے پیغام کے طور پر کہ ہم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی حرمت کے بارے میں، نسبت کی عظمت کے بارے میں کتنا کا احترام ہے؟ اس سے آگے آج تک ہم نہیں بڑھے کہ انہوں نے قبر سے زندہ ہو کر کلمہ پڑھا، ہم یہاں آ کر رک گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم ہے، آپ سے منسوب ہر حقیقت محترم ہے۔ جس طرح نالین رحمت کا ہم احترام کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہم حضور کے والدین کا احترام کریں اور حضور کے رشتوں کا احترام کریں۔ جب ہم رسول اللہ کے رشتوں کا احترام کریں گے تو ہمارے رشتوں میں اس احترام کا نور آئے گا، اور ہماری سیرتوں کے اندر ان کی اخلاق کی حرمت کا نور آئے گا، برکات آئیں گی، اور اللہ ہم پر رحمت فرمائے گا، ہمارے رشتوں میں مٹھاس پیدا کر دے گا، اور معاشرت کے اندر جو ہے یہ ایک خوبصورت ذوق پیدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تقدس ہے، اولاد اطہار کا، اہل بیت اطہار کا تقدس ہے، تو یہ سب اسی عظمت کا عنوان ہیں، جس عظمت کی اکائی کو خدائے ذوالجلال ان آیات میں پیش کر رہا ہے اور ابتدائی طور پر پیش کر رہا ہے۔ جب تک ہمارے قلب و روح کے اندر یہ تقدس نہیں ہے، ہم اس کو ثانوی حیثیت بھی دینے پر تیار نہیں ہیں، تو پھر یا رسول اللہ کے کھوکھلے نعروں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نالین کا تو احترام کرتے ہیں اور والدین کا احترام نہ کریں، یہ کوئی بھلے مانسی والی بات نہیں ہے۔ تاہم چونکہ یہ عنوان سے ذرا اٹ کر تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہاں یہ ارشاد فرما دیا ہے، بیان کر دیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی شریعت مطہرہ سے ہٹ کر آگے نہ چلو، شریعت ہی تمہاری زندگی ہے اور تمہارے لیے کمال بندگی ہے، اس لیے شریعت حسن زندگی ہے، اس کو اپناؤ تو تمہارے اخلاق میں حرمتیں آ جائیں گی۔ انشاءاللہ بقیہ جو ہے اس سے اگلے سیشن میں ہم بیان کریں گے، لیکن سردست یہ بات ضرور قابل غور ہے، انتہائی قابل غور ہے کہ جتنا ہم رسالت کا ادب کریں گے اتنی ہمیں برکات کی نعمت میسر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ امت اگر اس پر آ جائے تو یقیناً فلاح اور کامرانی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بارگاہ نبوت کے آداب کی عظمت نصیب فرمائے اور حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر جو ہے اس کا پیغام یعنی اخلاقی حرمتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔